اچھا، لیکن اس میں جو انسان کا زیادہ سوچ و بچار کا معاملہ ہے اس کی روٹین لائف تو چل رہی ہوتی ہے نا، وہ فزیکلی بھی موو کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے بہت سارے کام بھی سر انجام دے رہا ہے، وہ فیملی کو بھی وقت دے رہا ہے، لیکن اس کی دماغ میں جو چیزیں چل رہی ہیں وہ ان پہ مسلسل کنسنٹریٹ کر رہا ہے. تو کیا زیادہ سوچنا اور فزیکلی کہیں اور ہونا، یعنی اپنی سوچ کے اعتبار سے ہم یا ماضی میں ہیں یا مستقبل میں ہیں یا کسی ایک خاص پوائنٹ کے تانے بانے ہم منتے چلے جا رہے ہیں اور ہم کر کچھ اور رہے ہیں، تو کیا یہ چیز انسانی صحت پر اثر انداز ہو سکتی ہے، دماغی صحت پر یا جسمانی صحت پر؟ آپ نے بھی کہا کہ کانسنٹریشن میں ہوتا ہے، وہ مسلسل کانسنٹریشن اپنے ٹاسک کی جانب نہیں ہوتی ہیں، وہ محض ان خیالات، دیکھیں خیالات جو ہیں ایسے نہیں آتے ہیں. خیالات ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ خیالات آپ کو کڑیوں کی صورت میں آتے ہیں. ایک کڑی ہوتی ہے، اس کے ساتھ جڑا ہوا دوسرا واقعہ، دوسرے سے تیسرا واقعہ. جب تک انسان اس کڑی سے نکلتا نہیں ہے تب تک اس کا ٹاسک مکمل نہیں ہوگا. تو آپ نے بات کی ہے فوکس کی، تو فوکس وہ نہیں کر پاتا قطعی طور پر. فوکس تو اسے اپنی ٹاسک پر کرنا چاہیے نا، جس طرح ابھی پروگرام کے بعد آپ کے بھی بہت سے ٹاسک ہوں گے جنہیں آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے، ہر شخص کے ہوں گے. اب جو اوور تھنکنگ کرے گا، اوور یعنی کہ ایکسیسو تھنکنگ جس کی ہوگی، وہ قطعی طور پر اپنے ٹاسک کو فوکس نہیں کر پائے گا، بلکہ اس کے کنسنٹریشن میں پرابلم آئے گی. ٹاسک اس کے انفنش کافی زیادہ بزنس رہ جائیں گے. تو انفنش بزنس کی وجہ سے یہ اس کے پہلے تو اس کی سوشل لائف ڈسٹرب کریں گے، پرسنل لائف ڈسٹرب کریں گے، کیونکہ آپ کام پہ ہیں، آپ کو فزیکلی کام کرنا ہے. جب کام نہیں کمپلیٹ کریں گے تو الٹیمیٹلی آپ کو جو بینیفٹس مل رہے ہیں، آپ کو جو کمپنسیشن مل رہی ہے آرگنائزیشن کی طرف سے، تو وہ کمپنسیشن نہیں ملے گی. آپ کے ناکام کرنے کی وجہ سے آپ کو لیٹر آف ڈسپلیجر مل سکتا ہے، آپ کے ناکام کرنے کی وجہ سے آپ کا بونس ختم ہو سکتا ہے. جو بہت زیادہ بینیفٹس ہیں پہلے تو وہ کم ہوں گے. آہستہ آہستہ پھر آرگنائزیشن ہو سکتا ہے آپ سے معافی طلب کر لے کہ آپ جسمانی طور پر تو یہاں پر ہوتے ہیں لیکن آپ ذہنی طور پر یہاں پر موجود نہیں ہوتے ہیں. پہلا تو یہ اس کی آکوپیشنل لائف وہ بالکل ڈسٹرب ہو جائے گی. پھر پرسنل لائف آ جاتی ہے. اب ہمارے ذہن کو اپنے سوچنے کے لیے بھی کافی زیادہ وقت چاہیے ہوتا ہے، اپنی ذات کے بارے میں سوچنے کے لیے. تو جب اپنے لیے کوئی شخص نہیں سوچے گا، فوکس نہیں کرے گا، اسے ریلیکس نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا کام ہے، میں نے شروع میں بتایا تھا، سوچنا ہے، تو یہ تو مسلسل کام کرے گا. جب تک آپ کوئی ایسا جس طرح یوگا ہو گیا، کوئی ایسی ایکسرسائزز ہو گئیں، جب تک آپ وہ کام نہیں کریں گے، ایکسرسائزز نہیں کریں گے، اسے ریلیکس نہیں کریں گے، تب تک آپ کی اٹینشن نہیں بڑھے گی. مسلسل آپ اس سے کام لے رہے ہیں لیکن اگر آپ اسے شارپ نہیں کریں گے، آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو قصاب ہوتے ہیں وہ اسے تیز کرتے ہیں، کس لیے؟ اس لیے ہمیں اپنے مائنڈ کو بھی تیز کرنا ہوتا ہے، شارپ کرنا ہوتا ہے، تاکہ ہم اچھے طریقے سے پرفارم کر سکیں. ایک تو یہ والی ہماری پرسنل لائف ڈسٹرب ہو جائے گی. تیسری چیز آ جاتی ہے سوشل لائف ہماری ڈسٹرب ہو جائے گی. ہم فزیکلی دوستوں میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ہم ذہنی طور پر اسی گنجھلوں میں پھنسے ہوتے ہیں جو کہ ہم نے خود ساختہ بنائی ہوئی ہوتی ہیں. حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا لیکن خود ساختہ گنجھلوں میں ہم پھنسے ہو کر، لیکن ہم وہ دوستوں کی جو محفل ہے اس سے بھی حقیقی طور پر لطف اندوز نہیں ہو سکتے. ڈیفینیٹلی یہ جو ہمارا ذہنی طور پر اور جگہ اور جسمانی طور پر اور جگہ، یہ ہمیں بہت زیادہ یہ تینوں ڈائمنشنز میں نقصان پہنچاتا ہے اور الٹیمیٹلی یہ ہمیں مینٹل ڈس آرڈرز کی طرف لے جاتا ہے.